شریک لک لا شریک لک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک In a quarter mile, turn left onto Carlton Place and then turn right. والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک منٹ ادھر آ میں بتاتی ہوں کیا ہوا ہے. ادھر آؤ. تو نے مجھے کل کیا کہا تھا کہ گیزا کے فون آ رہے ہیں کہ میں نے کام کرنا ہے, تو میں نے تو کہا تھا کہ اس کو بلا لیں. ٹھیک ہے, یہ اپنی مرضی سے آئی ہے. اب یہ پتا میں نے اس کو کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں آج رات کو, انہوں نے 1-1:30 بجے پہنچنا ہے لندن سے جو آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے اس کو کہا ہے کہ تو اب جائے گی نہیں آج حاصل کی گئی تھی, اگرچہ کہ امریکہ کی مخالفت ہو چکی تھی مگر پھر بھی کسی نہ کسی حد تک وہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ اس دوران وہ جو مشہور سکینڈل بنا تھا ایران کو آرم سپلائی کرنے کا, اسرائیل سے لے کے اور اسرائیل کے کو لے کے ان کو سپلائی کیا گیا, اسی لیے کیے گئے تھے کہ اس ٹیکنالوجی کو ٹیسٹ کیا جائے. جب ان کو اندازہ ہوا کہ کسی نہ کسی حد تک وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اہم ہے, تو پھر 2003 میں بلکہ 1991 میں ہی عراق کی اس سپریمیسی کو ختم کر لیا گیا اور دنیا میں امریکہ کا لہرا جو ہے وہ لہرانے لگا, اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے وہ بھی بہت اہم ہو گئی. 11 ستمبر کے بعد آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جس وقت وار اینڈ ٹیرر شروع ہوئی ہے, 11 سپتمبر 1991 کی بات ہو رہی ہے, آپ کو بہت زیادہ محسوس کر لیا تھا, اور وہ تھا کہ ایسے ہتھیار بنائے جائیں کہ جن کو استعمال کرنے کے لیے انسان ان کے درمیان موجود نہ ہو. وہ جہاز نہ ہو کہ اس کو پار کرایا جائے تو ان کا پائلٹ بھی ساتھ مارا جائے, یا کوئی اور اس طرح کی زمینی قسم کی جنگ کرنی ہو تو اس کے اندر ٹینک کو نشانہ بنا کے مارا جائے. انہوں نے ایسے ہتھیار بنائے کہ جو آسمان سے نیچے ڈرونز کی صورت میں, میزائلوں کی صورت میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کو استعمال کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ آپ میں سامنے اس کی اسرائیل کی جو مائٹ ہے اس کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر وہ ہے ڈرونز کی ٹیکنالوجی. یہ اس کا پورے کا پورا چارٹ ہے. اسرائیل جو 88% جو ہے ڈرون ہیں یہ دنیا کے اندر بناتا ہے. لیکن اس حالت کے اندر اس نے پاکستان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ پاکستان از این انٹرسٹنگ کیس بس ہسٹوریکلی اٹ ایکوائرڈ ویسٹرن آرمز. اس نے کہا کہ پاکستان ٹریڈیشنلی 1948 کے بعد سے مغرب سے بنائے ہوئے خریدتا تھا, برطانیہ سے خریدتا تھا, فرانس سے خریدتا تھا, امریکہ سے. However, in recent decade, it has shifted more towards China, and Pakistan always had amicable relations with China, but today China is a much more powerful country than in 1970s when the relationship was together. اس نے کہا کہ 1970 میں یا 65 کے اندر تو خیر پاکستان کا چائنا کے ساتھ تعلق نہیں تھا, امریکہ کے ساتھ تھا, اور امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا تھا کیونکہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی ہے پاکستان کی 1965 کی, تو امریکہ نے عام سپلائی روک دی تھی اور ہمیں ڈانٹتے ہوئے کہا تھا کہ میں نے تمہیں جو اسلحہ دیا ہے وہ اصل میں روس کے خلاف یعنی کمیونسٹوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے دیا تھا. یہ تم سیٹو سینٹو کے معاہدے میں کمیونزم کے خلاف تھے, یہ تم نے انڈیا سے جنگ سے چھیڑ دی. اور وہ بہت بڑی کہانیاں ہیں اس کے اندر جو بہت سارے ڈپلومیٹ سناتے ہیں کہ کیسے امریکہ نے اس وقت بھی انٹروین کر کے جو ہے پاکستان کی جنگ کو رکوایا تھا, کیونکہ ان کی